أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے اور ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے اور ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے اور ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، عروج دینے والا بھی وہی ہے اور پستی دینے والا بھی وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس ساری کائنات کے اندر میرے پروردگار کا آرڈر چلتا ہے، اس کے حکم کے بغیر درخت پہ لگا ہوا پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا، اس کے حکم کے بغیر آسمان بادل بارش نہیں برسا سکتے، اس کے حکم کے بغیر چاند طلوع نہیں ہوتا، اس کے حکم کے بغیر سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے اور وہی کائنات کا شہنشاہ ہے، وہی کائنات کا پروردگار ہے۔ اس کے حکم کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ آپ کا اور میرا عقیدہ ہونا چاہیے۔ درود السلام آقا دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ اللہ نے ان کے ایمان کو آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اعلان فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔
کہ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار لے کر آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کائنات کے پروردگار کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے اپنی رضا کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے اور اعلان کر دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب یہ جو صحابیت کا منصب ہے نا، یہ کسبی منصب نہیں ہے، وہبی منصب ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے چن کر کے صحابی بناتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نبی علیہ السلام کے یار کا تذکرہ کروں۔ قاری صاحب انہوں ذرا ٹھیک کرو، ہاں سپیکر ویسے آواز ٹھیک کرو، تھوڑی جی کو کھولو، تھوڑی جی آواز اچھی کرو۔ جنہیں نبی علیہ السلام کے وہ صحابی کہ جن کو خال المسلمین کہتے ہیں، امت مسلمہ کے ماموں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ کے رشتہ دار، آپ کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار، آپ کے حبدار۔ وہ جو آپ کا دوسرا مائک ہے وہ صحیح چلتا ہے تو وہ لگا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، بالکل ٹھیک ہے، حضور کے خادم، آپ کے نوکر، آپ کے غلام، جنہیں سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی۔ حضرت امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں۔ آپ کے اور میری امی جان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ علیہ السلام کی زوجہ، اور یہ حضرت ام حبیبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ اس حوالہ سے حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے کیا لگے؟ برادر اللہ، سالہ لگے آپ کے، اور اسی وجہ سے آپ کو خال المسلمین، مسلمانوں کے ماموں کہا جاتا ہے۔ حضرت اماں جی ام حبیبہ ہماری کیا لگی؟ ماں، تو حضرت امیر معاویہ کیا لگے؟ ماموں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت عثمان غنی سے جو رشتہ داری ہے، حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ کے چچا زاد بھائی ہیں۔ کیا ہے بھائی؟ چچا زاد۔ آپ ذرا اس باتوں کو یاد کریں۔ میں اس وجہ سے بیٹھا ہوں کہ میری تھوڑی سی طبیعت ناساز ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات، بڑی اہم بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، توجہ آپ کی میری طرف ہونی چاہیے۔ حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ کے کیا لگے؟ چچا زاد بھائی، آپ کے کزن لگے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے بیٹے کے ساتھ ہوا، یہ بھی رشتہ داری۔ اب چوتھی اہم بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو خاندان ہے نا، یہ وہی خاندان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ چوتھی پشت میں جا کر کے حضرت امیر معاویہ کی لڑی خاندان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا نسب نامہ اور حضرت امیر معاویہ کا نسب نامہ چوتھی پشت میں جا کر کے ایک ہو جاتا ہے۔ اور سنیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل تلوار اٹھا کر کے نہیں آئے تھے۔ حضرت ابو سفیان آئے، لیکن آپ کبھی بھی، آپ کی سلیم الفطرت آپ دیکھیے کہ آپ کبھی بھی تلوار اٹھا کر کے آپ کے مقابل میں نہیں آئے۔ اور حضرت امیر معاویہ کا جو دفاع ہے نا، وہ کیوں ضروری ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے، ان معاویہ ابن ابی سفیان
ستر لاصحاب رسول اللہ، حضرت امیر معاویہ کا دفاع صرف حضرت امیر معاویہ کا دفاع نہیں ہے بلکہ تمام صحابہ کرام کا دفاع ہے۔ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے تمام یاروں کے درمیان ایک پردہ ہیں، ایک دروازہ ہیں۔ کوئی اگر صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی بات کرتا ہے، سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کی بات کرتا ہے۔ اور ان کا اعتراض بھلا کیا ہوتا ہے؟ وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کو اس وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں کیونکہ امیر معاویہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بھئی دیکھو، میں بڑی واضح بات کہہ دینا چاہتا ہوں، ہم یزید کے متعلق کوئی بات نہیں کرتے۔ یزید نبی علیہ السلام کا صحابی، بولو اونچی بولو، مشکل مسئلہ آسان کر کے سمجھا رہا ہوں، یزید نبی علیہ السلام کا صحابی نہیں ہے۔ اب بیٹا اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باپ کو برا بھلا کہا جائے۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے وہ نہیں لے کر کے آیا، اللہ پر ایمان نہیں لے کر کے آیا، اور کائنات کے شہنشاہ نے کہا انہو لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے ہی نہیں ہے۔ اب باپ نبی ہے اور بیٹا رب پر ایمان ہی نہیں لے کر آ رہا، تو کیا ہم نوح علیہ السلام کو برا بھلا کہیں گے؟ نہیں۔ اب بھئی بات یہ ہمارا عقیدہ جو ہے نا، اس کو بڑا آپ واضح سمجھ لیں کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا دفاع اس وجہ سے کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور ہم حضرت رسول اللہ کے صحابہ کے متعلق ہمارا امت مسلمہ کا بڑا اٹل عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، صحابہ سارے کے سارے مومن ہیں، صحابہ سارے کے سارے ان سے اللہ راضی ہے، اور صحابہ کے لیے اللہ نے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، سب سے بڑی حضرت امیر معاویہ کی عظمت، شان اور مقام یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کیا ہیں؟ بولو کیا ہیں؟ صحابی۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ من رآنی او رآ من رآنی فقد حرم اللہ علیہ النار، جس نے مجھ کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اللہ نے اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، حضرت امیر معاویہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خادم ہیں، حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وہ نوکر اور غلام ہیں جن کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بارہا مرتبہ رب کائنات سے ان کے لیے دعائیں کی ہیں۔ یہ دیکھیے نا، میرے نبی نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، میرے نبی حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ کائنات کے سہنے پیغمبر عرض کرتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیاً، اللہم اجعلہ ہادیاً ومہدیاً واہد بہ، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی بنا دے، امیر معاویہ کو رہبر بنا دے، امیر معاویہ کو راستہ دکھانے والا بنا دے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تو آ کر رہے ہیں۔ آج اگر کسی انسان کے لیے اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی ہے تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ میں وہ ہوں جس کے لیے میری ماں نے دعا کی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے والد نے دعا کی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے استاد نے دعا کی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے پیر نے دعا کی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے مرشد نے دعا کی ہے، میں وہ ہوں جس کے لیے میرے مفتی نے دعا کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں جن کے لیے دعا کی گئی، رمضان المبارک کے مہینہ میں کی گئی، جن کے لیے دعا کی گئی صبح سحری کے وقت میں کی گئی، جن کے لیے دعا کی گئی، اور دعا کرنے والی ذات کائنات کے سردار پیغمبر ہیں
اور زبان نبوت سے جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے ان کو سیدنا امیر معاویہ کہتے ہیں۔ ایک بار کہیں سبحان اللہ۔ آپ ساتھی تھوڑا سا قریب ہو جائیں، ساتھی جو ہیں وہ تاکہ بعد میں صفیں بن جائیں تو اوپر چلے جائیں، آپ تھوڑا سا قریب ہو جائیں، سب سے آگے ہو جائیں تاکہ آپ باقی ساتھی بیٹھ سکیں، پیچھے والے ساتھی بھی ابھی آگے آ جائیں۔ حضرات گرامی قدر توجہ، حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے کیا کی بولو؟ دعائیں کی ہیں۔ اور آئیے توجہ میری طرف رکھیے، نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں صاحب سر معاویہ، معاویہ میرا رازدار ہے، معاویہ میرا رازدار ہے۔ فمن احبہم فقد نجا، جس نے امیر معاویہ سے پیار کیا وہ نجات پا گیا۔ ومن ابغضہ فقد ہلاک، جس نے امیر معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی، اور ایک موقع ایسا بھی آیا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نا سواری پر سوار ہے اور حضرت امیر معاویہ نیچے کھڑے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امیر معاویہ آئیے نا، آپ بھی میری سواری پر میرے ساتھ سوار ہو جائیے۔ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کی سواری پر سوار ہو گئے۔ اب جب آپ کبھی کسی بائک پر کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے والے انسان کا جسم آگے والے انسان کے جسم کے ساتھ لگتا ہے۔ نبی علیہ السلام سواری پر بیٹھے ہیں تو آپ پوچھتے ہیں امیر معاویہ بتلائیں نا آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میرا پیٹ آپ کی مہر نبوت کے ساتھ لگ رہا ہے، میرا پیٹ آپ کی کمر مبارک کے ساتھ لگ رہا ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، میرے نبی عرض کرتے ہیں اللہم املأہ علما و حلما، اے اللہ امیر معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ اے اچھیا کو سبحان اللہ، تسی تھکے آنکھوں نہ ایک باری سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، آپ کی آواز جو ہے وہ کم از کم گونجنی چاہیے، ایک بار خوش ہو کر کے کہیں سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں۔ اور ایک اور بات کہتا ہوں، دعائیں جو ہے نا، دعائیں وہ کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ بولو دعائیں لی جاتی ہیں۔ معنی یہ ہوا، لگتا یوں ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے میرے نبی کی بڑی خدمت کی، اور آپ علیہ السلام کا یہ انداز تھا کہ جب آپ کی کوئی خدمت کرتا تو آپ اس کے لیے دعا دیا کرتے، اس کو دعا دیا کرتے۔ آپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے میرے نبی نے بڑی دعائیں کی ہیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے 3 سال تک کاتب رہے، 3 سال تک غلام رہے، 3 سال تک آپ کے کام کاج کرتے رہے۔ آواز بالکل پہلے ٹھیک سی کر صاحب۔ حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے 3 سال تک نوکر رہے، آپ کے پرسنل غلام رہے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیے، ایک موقع پھر ایسا بھی آیا، مدینہ کی سرزمین ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرما ہے، غسان کا ایک شہزادہ جو عیسائی تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا۔ آپ سے جب اس نے ملاقات کر لی تو کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے چند تحفے لے کر آیا ہوں، میں آپ کے لیے چند گفٹ لے کر کے آیا ہوں، لیکن آپ کے تحفے جو ہے وہ ہمارا پڑاؤ مدینہ سے 6 میل کی دور کی مسافت پر پڑاؤ ہے، وہاں پر آپ کے لیے تحائف موجود ہیں، آپ میرے ساتھ اپنا کوئی غلام نوکر کمی بھیجئے جو میرے ساتھ چلے اور میں آپ کے لیے جو تحائف لے کر آیا ہوں وہ میں اس کو دے دوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، آپ کو کوئی شخص نظر نہیں آیا، لیکن آپ کے پاس حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں امیر معاویہ آپ چلیے نہ جا کر کے یہ تحائف لے کر کے آ جائیے۔ حضرت امیر معاویہ اٹھے اور چل دیے۔ آپ
آپ کا جوتا دوسری طرف پڑا ہوا، آپ نے جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا کہ میرے نبی کا حکم آ گیا، میرے نبی کا آرڈر آ گیا۔ حضرت امیر معاویہ چل پڑے۔ حضرت امیر معاویہ بغیر جوتوں کے ننگے پاؤں چل رہے ہیں۔ عرب کا تپتا ہوا صحرا ہے، گرمی کی شدت ہے۔ حضرت امیر معاویہ غسان کے شہزادے سے کہتے ہیں آپ ایسا کیجئے نا، مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لیجئے، لمبا سفر ہے، تپتا ہوا صحرا ہے، میرے پاؤں میں جوتا کوئی نہیں ہے۔ غسان کا شہزادہ کہتا ہے یہ سواری شہزادے کی ہے اور تو کمی ہے اور تو غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، تو اس سواری پر سوار نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر معاویہ چلنے لگ جاتے ہیں۔ پھر تھوڑی دور جا کر کے آپ پھر فرماتے ہیں یار ایسا کیجئے نا، آپ اپنا جوتا مجھے دے دیجئے، میرے پاس جوتا بھی کوئی نہیں، میں جوتا پہن کر کے بھی نہیں آیا۔ غسان کا شہزادہ پھر وہی جواب دیتے کہ یہ جوتا ایک شہزادے کا ہے، تو غلام نوکر اور کمی ہے، شہزادے کا جوتا ایک غلام کے پاؤں کے نیچے نہیں آ سکتا، میں تجھے اپنا جوتا نہیں دے سکتا۔ 6 میل کی لمبی مسافت حضرت امیر معاویہ نے نبی علیہ السلام کے حکم پر چلتے ہوئے پیدل بغیر جوتوں کے سفر کیا اور تحائف لے کر کے میرے نبی کے پاس پہنچے ہیں۔ جب میرے نبی کے پاس پہنچے، حضرت امیر معاویہ کے بال بکھرے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے پاؤں پر گرد و غبار لگی ہوئی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں امیر معاویہ کیا بات ہے، آپ کا یہ حال بکھرا بکھرا کیوں ہے؟ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا حکم ہوا، میں نے جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا، میں پیدل چل پڑا۔ میں نے غسان کے شہزادے سے کہا مجھے اپنی سواری پر سوار کر لے، اس نے مجھے اپنی سواری پر سوار بھی نہیں کیا، اس نے مجھے اپنا جوتا بھی نہیں دیا۔ اس لیے میں آپ کے حکم پر، میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا کمی 6 میل کی مسافت پیدل چل کر کے گیا، آپ کے تحائف لے کر کے پیدل چل کر کے واپس آیا ہوں۔ میرے نبی نے جب یہ بات سنی، میرے نبی فرماتے ہیں احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا سب سے بڑا حلیم انسان ہے، معاویہ میری امت کا سب سے بڑا بردبار انسان ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی، وقت گزر گیا، وقت تو گزر ہی جاتا ہے، اور وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، دن بدل بدل کے آتے ہیں، تاریخ بدلتی ہے، ایام بدلتے ہیں، دن بدلے، نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت فاروق اعظم کا دور آیا اور چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آیا، چلا گیا، حضرت حیدر کرار کا دور آیا، چلا گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، چلا گیا، پھر حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھے، حضرت امیر معاویہ امیر المؤمنین بنے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنے فوجیوں کو بھیجا غسان کے اس علاقے کی طرف، وہاں جا کر کے جہاد کا میدان سجا، غسان کے اس علاقے کو فتح کیا گیا اور اس کے تمام لوگوں کو جو غلام بنا کر کے حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اب ان لوگوں کے درمیان غسان کا یہ شہزادہ بھی موجود تھا۔ نبی علیہ السلام کے یار حضرت امیر معاویہ نے جب اس کو دیکھا تو آپ فوری پہچان گئے کہ یہ وہی شہزادہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا کہ اس کے لیے مہمان خانے کو کھولا جائے، اس کی میزبانی کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اس کے لیے تمام کھانوں کو پیش کیا جائے، جتنی دیر یہاں پر رہنا چاہتا ہے اس کی یہاں پر میزبانی کی جائے۔ وہ وہاں پر رکا اور رکنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو وہ جاتے ہوئے پوچھتا ہے ساتھ والے سے کہ یہ جو تخت پر بیٹھے ہوئے یہ جو آپ کے امیر ہیں ان کا تعارف کیا ہے؟ تو بتلایا جاتا ہے یہ ابو سفیان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہمارے امیر ہیں۔
تو وہ کہنے لگا مجھے یوں لگتا ہے میری ان سے کہیں پر ملاقات ہوئی، یہاں مجھے یوں لگتا ہے کہ میں نے ان کو پہلے کسی جگہ پر دیکھا ہے، اگر آپ میری عرضی لے کر کے جائیں تو میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ کو بتلایا گیا کہ غسان کا شہزادہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اجازت دے دی، وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے کہتے ہیں میری آپ سے کہیں پر ملاقات ہوئی ہے، میں نے آپ کو کہیں جگہ پر دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے کہیں میں آپ کو جانتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں جی جی بالکل آپ کی اور میری ملاقات ہوئی ہے، یاد کیجئے وہ مدینہ کی سرزمین 6 میل کی مسافت، اور میں وہ غلام تھا جو پیدل چل کر کے آپ کے ساتھ آیا تھا، آپ نے مجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کیا تھا، آپ نے مجھے اپنا جوتا نہیں دیا تھا، وہ وقت بھی یاد کیجئے جب آپ نے مجھے اپنی سواری پر اس وجہ سے سوار نہیں کیا تھا، آپ نے کہا تھا تو محمد کا غلام ہے، تو محمد کا نوکر ہے، یہ سواری شہزادے کی ہے، میں تجھے اپنی سواری پر سوار نہیں کرتا۔ آج تو مجھ سے پوچھتا ہے نا کہ میں کون ہوں، تو آج بھی میرا تعارف یہی ہے، میں 64,65,000 مربع میل کا حاکم ہوں، لیکن مجھ سے میرا تعارف پوچھتا ہے تو امیر معاویہ کا تعارف آج بھی وہی ہے، امیر معاویہ محمد کا غلام ہے، امیر معاویہ محمد کا نوکر ہے، امیر معاویہ محمد کا کمی ہے۔ آج اگر اللہ نے اتنی عزتیں مجھے عطا کی ہیں تو نبی علیہ السلام کی غلامی کی وجہ سے عطا کی۔ سبحان، تعارف وہی ہے، ہمارا تعارف آج بھی وہی ہے۔ اور یاد رکھیے نبی علیہ السلام کے یاروں نے اپنے نبی سے وفا کر کے دکھلائی ہے، اور پھر یہ زمین حضور کے یاروں کے قدموں کے نیچے بچھتی چلی گئی۔ اور آؤ توجہ میری طرف رکھیے، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے، آپ نہ قباء کا سفر کر رہے، قباء کی طرف جاتے ہوئے نبی علیہ السلام نے حضرت ام حرام کے گھر میں آرام فرمایا، راستے میں آپ نے آرام کیا، اور حضرت ام حرام کے گھر میں جب آپ پہنچے نا تو آپ حضرت ام حرام آپ کے بال مبارک دیکھنے لگ جاتی، ان کو تیل لگانا شروع کر دیتی، آپ ان کے پاس لیٹ جاتے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ام حرام کون ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کی رضائی خالہ ہیں، آپ کی رضائی خالہ ہیں، آپ ان کے پاس لیٹ جاتے ہیں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، بڑی مستند روایت۔ آپ علیہ السلام آرام کرنے لگ جاتے ہیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے، آپ سو جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب بیدار ہوتے ہیں آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے۔ حضرت ام حرام عرض کرتی ہیں اے اللہ کے پاک پیغمبر، ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کس چیز نے آپ کو مسکرا دیا، کس چیز نے آپ کی زبان پر ہنسی کو بکھیر دیا، آپ کس وجہ سے مسکرائے ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتائیے نا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خواب کے اندر دکھلایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ سمندر کے اندر جہاد کرتے ہوئے مجھے نظر آئے ہیں، آپ گواہ ہو جائیے۔ اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا بحری بیڑا سمندر کے اندر اترے گا، جو میری امت کے پہلے لوگ، پہلا گروہ سمندر کے اندر اتر کر کے جہاد کرے گا، میں ان کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ حضرت ام حرام موجود ہیں، آپ نوجوانی کے عالم میں ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی آپ پھر میرے لیے دعا کر دیجئے نا، اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے اور میں بھی جنت پانے والوں میں سے ہو جاؤں، میں بھی جنتی بن جاؤں۔ میرے نبی نے حضرت ام حرام کے لیے دعا کر دی، وقت گزر گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت فاروق اعظم
کا دور آیا، دور چلا گیا، حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں میں بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئی اور میرا نکاح حضرت سعد ابن عبادہ کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا دور ہے اور حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ایک وقت ایسا بھی آیا، ہم مدینہ کے اندر موجود تھے، ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ او کائنات کے لوگوں، سمندر کے اندر پہلا بحری بیڑا اترنے والا ہے، سمندر کے اندر پہلا جہاد ہونے والا ہے، اگر کسی نے اس لشکر میں شامل ہونا ہے تو وہ تیار ہو جائے۔ جب یہ منادی حضرت ام حرام نے سنی تو اپنے شوہر سعد ابن عبادہ سے کہتی ہیں چلیے اٹھئے میرے سر کے تاج، جنت لینے کا وقت آ چکا ہے۔ آپ چل کر کے ہجرت کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچتی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھے ہوئے جا کر کے حضرت ام حرام حضرت امیر معاویہ کو نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سناتی ہیں جو آپ سے خود نبی علیہ السلام سے حضرت ام حرام نے سنی تھی کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا میں محمد ان کے لیے جنت کی بشارت سناتا ہوں۔ جب آپ نے حدیث مصطفیٰ پڑھی حضرت امیر معاویہ کی آنکھوں میں آنسو آگے۔ یاد رکھیے جس لشکر کی لیے میرے نبی جنت کی بشارت سنا رہے ہیں اس لشکر کے سپہ سالار حضرت امیر معاویہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے میرے نبی یہ بشارت سنا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے یاد حضرت امیر معاویہ نے 6 مہینوں کی کم مدت کے اندر 1700 بحری جہاز تیار کر کے بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر سے اتار دیے تھے۔ جب یہ جہاز سمندر کے اندر اترے تو پاپا روم پکار اٹھا کہ اب دنیا کائنات کی کوئی طاقت محمد کے اسلام کو پوری دنیا تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ 40,000 فوجی، کتنے فوجی؟ 40,000 فوجی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندروں میں اتار دیے اور کہا جائیے اب آپ کا ایک ہی کام ہے، جہاں پر کوئی انسان ملے اس کو جا کر کے میرے نبی کا پیغام پہنچائیے، اسے جا کر کے کلمہ پڑھائیے، اسے مسلمان کیجئے، ایک ہی کام ہے۔ اور پھر دیکھیے نا یہ دور چلتا چلا گیا اور حضرت امیر معاویہ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ آدھی دنیا کا حکمران حضرت امیر معاویہ آدھی دنیا کے حکمران ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے بیت اللہ پر غلاف حضرت امیر معاویہ نے سب سے پہلے چڑھایا تھا۔ اور آپ کی دور کا عالم یہ تھا، آپ کی حکومت کا نظم و ضبط یہ تھا، آپ کی حکومت میں امن و استقامت یہ تھی کہ آپ بیٹھ کر کے وہاں اور اعلان کرتے تھے کہ کائنات کے لوگوں، سونے کا کام کرنے والوں، اپنے سونے کی دکانیں کھلی چھوڑ کر کے آیا کرو۔ معاویہ دیکھے گا کہ کون سی ایسی ماں ہیں جس نے وہ بیٹا جنا ہے کہ میری حکومت میں چوری کر کے دکھلائے۔ سبحان اللہ۔ ایسی تو یہ ہمارا یہ کوئی پاکستان یہ کتنا مربع میل ہوگا یہ سنبھالا نہیں جا رہا، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تجربہ ہی نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیسے کام کرنا ہے، ابھی ہم نے طریقہ سیکھنا ہے۔ آؤ نہ، طریقہ یہ ہے کہ تم حضور کی غلامی میں آؤ تو یہ لوگ یہ زمینیں بچھتی چلی جائیں گی۔ حضرات گرامی کے در سنیے میری بات، آخری بات عرض کرتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے صحابی ہیں اور آپ کو طریق کے ترازو میں نہیں تولا جائے گا، بولو طریق کے ترازو میں نہیں تولا، آپ کو قرآن کے ترازو میں تولا جائے گا۔ قرآن حضرت امیر معاویہ کے متعلق کیا کہتا ہے؟ ہم لوگوں کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، ہم قرآن کی بات ماننے والے ہیں، ہمارا تعلق کسی طریق کی کتاب سے نہیں ہے۔
آپ کے ذہنوں میں شاید کوئی اشکال ہو نا، تو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کے آئینے میں دیکھیں گے امیر معاویہ کون ہے۔ تو آؤ میں بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے 13 کاتبان وحی ہیں۔ کتنے؟ 13 کاتبان وحی جو حضور کی وحی لکھا کرتے تھے۔ ان 13 کاتبان وحی میں سے 6 نمبر حضرت امیر معاویہ کا ہے۔ حضرت امیر معاویہ 3 سال تک میرے نبی کے کاتب رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وہ غلام ہیں جو آپ کی وحی لکھا کرتے تھے۔ اور آؤ نا، قرآن کاتبان وحی کو کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا، بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا فی صحف مکرمہ۔ قرآن کہتا ہے فی صحف مکرمہ، یہ جو قرآن کے صفحے ہیں یہ بڑے مکرم، بڑی عزت والے ہیں۔ مطہرہ بِأَيْدِي سَفَرَا، اور جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ قرآن کے صفحے بڑی عزت والے، اور جن صفحوں پر آیات لکھی گئی ہے، جن ہاتھوں نے آیات لکھی، جن ہاتھوں نے قرآن لکھا، وہ ہاتھ بڑے چمکنے والے ہیں۔ یہاں پر کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ ہاتھ تو چمکنے والے ہیں لیکن دل چمکنے والا نہیں تھا، انسان اچھے نہیں تھے، تو اللہ نے آگے اعلان کر دیا بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَا، ہاتھ جن کے چمکنے والے تھے، كِرَامٍ بَرَرَا، وہ ساری کائنات میں سے افضل اور اعلیٰ لوگ تھے جن کو میں نے چنا اور قرآن کی وحی لکھنے کے لیے ان کو کام سونپا ہے۔ وہ ساری کائنات میں سے افضل اور اعلیٰ تھے۔ مانا اب یہ ہوا کہ جن لوگوں کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے تو قرآن آپ تک پہنچا ہے، تو قرآن، اگر آپ کا ایمان قرآن پر ہے تو آپ کا ایمان ان لوگوں پر بھی ہونا چاہیے جن لوگوں نے قرآن لکھا ہے۔ یاد رکھیے گا، حدیث جب تک مکمل نہیں ہوتی، جب تک حدیث کے درمیان میں راوی نہیں ہوتا جس نے اس روایت کو آپ تک پہنچایا ہوتا ہے، حضرات گرامی کے دل، قرآن تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک قرآن لکھنے والے اور قرآن کے گواہ موجود نہیں ہوتے۔ حضرات گرامی کے دل، قرآن جو ہم تک پہنچا ہے، حضرت امیر معاویہ وہ شخصیت ہیں جو قرآن کو لکھتی رہی ہیں۔ اور میں نے ایک روایت میں پڑھا، حضرت نبی علیہ السلام پر آیت الکرسی کا نزول ہوا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس سے آپ نے فرمایا جاؤ حضرت امیر معاویہ کو جا کر کے بلا کر کے لے کر کے آؤ، آیت الکرسی کا نزول ہوا ہے، میں نے امیر معاویہ سے آیت الکرسی کو لکھوانا۔ یہ جو آیت الکرسی آپ پڑھتے ہیں یہ کس نے لکھی ہے؟ حضرت امیر معاویہ۔ اگر حضرت امیر معاویہ ایماندار نہیں ہیں، اگر ان کے ایمان میں شک ہے، تو پھر سنیے نا بات، پھر جن لوگوں نے آپ تک یہ بات قرآن پہنچایا ہے، جن لوگوں نے لکھا ہے، تو پھر جب گواہ درست نہیں ہوگا تو گواہی کیسے درست ہو سکتی ہے؟ حضرات گرامی کے اندر آئیے آخری بات سنیے، ایک بہت بڑا اشکال۔ لوگ کہتے ہیں ہم حضرت امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کیونکہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت مولا علی کے ساتھ اختلاف کیا، مولا علی کے ساتھ جہاد کیا، مولا علی کے ساتھ لڑائی لڑی ہے، جنگ لڑی ہے حضرت امیر معاویہ۔ سنیے، شاید آپ کو مسئلہ سمجھا پاؤں۔ حضرت امیر معاویہ کا حضرت مولا علی کے ساتھ ذاتی کوئی اختلاف، بولو ذاتی کوئی اختلاف، کسی اقتدار پر یہ لڑائی نہیں تھی، کسی کرسی کے لیے یہ لڑائی نہیں تھی۔ لڑائی اس وجہ سے تھی کہ حضرت امیر معاویہ عرض کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کی جو شہادت، دردناک شہادت ہوئی ہے، حضرت عثمان غنی کی، حضرت عثمان غنی کا وارث میں ہوں، کیونکہ حضرت عثمان غنی حضرت امیر معاویہ کے کیا تھے؟ چچا زاد بھائی تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں وارث ہوں حضرت عثمان غنی کا۔ پیاسا رکھ کر کے آپ کو، اور حضرت نائلہ کی جب انگلیاں حضرت عثمان غنی پر وار کیا گیا تو حضرت نائلہ نے ہاتھ آگے کیا تو آپ کی انگلیاں کٹ گئی، اور آپ اس انگلیوں کو آپ اس میں لپیٹ کر کے کپڑے کے اندر حضرت امیر معاویہ کے سامنے پیش کرتی ہیں کہ یہ دیکھیے اور لیجئے بدلہ، اور پکڑی حضرت عثمان غنی کے قاتل کو۔
حضرت عثمان غنی کے وارث حضرت امیر معاویہ تھے۔ اسی بات پر اختلاف ہوا۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ نہیں، ابھی مستحکم نہیں حکومت ہے، ابھی غدار ہمارے درمیان موجود ہیں، ابھی پہلے مستحکم کیا جائے حکومت کو، پھر ان غداروں کو، پھر ان قاتلوں کو پکڑا جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی یہ بات تھی کہ نہیں، پہلے قاتلوں کو پکڑا جائے پھر بات آگے چلے گی۔ اسی بات پر اختلاف ہوا۔ اور یاد رکھیے، اختلاف بھائیوں بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، اختلاف بھائیوں بھائی، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اختلاف ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، لیکن دونوں حق پر ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ تو آپ کو میں دلیل دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے ہیں تو پیچھے چھوڑ کر کے گئے حضرت ہارون کو، اور جب پیچھے انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی تو حضرت موسیٰ نے آ کر کے حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی اور اب سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، اختلاف ہو گیا آپ کا۔ اب آپ کیا کہیں گے اس لڑائی اور اس اختلاف کو؟ یہی کہیں گے نا کہ یہ دونوں حق پر تھے اور انداز کوئی اور تھا۔ حضرات گرامی کے اندر حدیث سنیے، حضرت مولا علی جب یہ لڑائی اختلاف ختم ہو گیا اور جنگ ختم ہو گئی تو پھر کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کے متعلق بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر مولا علی نے اپنے تمام گورنروں کو خط لکھا اور خط کے اندر آپ نے اس بات کو تحریر کیا کہ خبردار جو حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی بات کی جائے، کیونکہ ان ربنا واحد، امیر معاویہ کا رب اور میرا رب ایک ہے، وَإِنَّ نَبِيَّنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا نبی اور میرا نبی ایک ہے، وَإِنَّ دِينَنَا وَاحِدٌ، امیر معاویہ کا دین اور میرا دین ایک ہے، وَإِنَّ دعوتنا فی الاسلام واحدۃ، امیر معاویہ کی دعوت اور میری دعوت ایک ہے، امیر معاویہ بھی مومن ہے، امیر معاویہ بھی اسلام پر ہے، امیر معاویہ بھی مسلم ہے، امیر معاویہ کے نبی بھی ایک ہے، امیر معاویہ کا رب بھی ایک ہے۔ یہ اختلاف ہمارا ذاتی نہیں، یہ اختلاف ہوا اور اختلاف ختم ہو گیا۔ خبردار جو حضرت امیر معاویہ کے متعلق کوئی اپنی زبان درازی کرے اور آؤ میں مسئلہ حل کرنے لگا ہوں، کوئی کہہ سکتا ہے نا اب دونوں آمنے سامنے آئے ہیں تو ایک حق پر تھا، ایک حق پر نہیں تھا، ایک مومن تھا، ایک مومن نہیں تھا۔ تو میرے نبی کی حدیث سنیے، میرے نبی نے پہلے پشین گوئی کر دی۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا حسن بیٹا یہ سردار ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ میرے نبی نے پہلے ہی ان دونوں گروہوں کو مسلمان کہا، میرے نبی نے پہلے ہی ان دونوں گروہوں کو مومن کہا ہے۔ حضرت حسن ابن علی جب 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغام بھجوایا امیر معاویہ کو کہ میں آپ سے صلح کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امیر معاویہ پوچھتے ہیں آپ کن شرائط پر میرے ساتھ صلح کریں گے؟ تو حضرت حسن ابن علی کہتے ہیں کہ میری ایک ہی شرط ہے اور میری شرط یہ ہے، میں حکومت آپ کو سونپ دیتا ہوں، شرط یہ ہے حکومت اسی طرح کی جائے گی جس طرح ابو بکر و عمر نے حکومت کر کے دکھلائی ہے۔ نبی علیہ السلام کے یاروں نے جیسے اسلام کی خدمت کی ہے، حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح ہو رہی، حضرت حسن ابن علی کھڑے ہوئے، حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی ہے۔ اور یہ میں اپنی کتاب سے نہیں، اصول کافی صفحہ 101 سے پڑھ رہا ہوں، ان کی کتاب ہے، ان کا لکھنے والا ہے، ان کی کتاب ہے، لیکن میں عقیدہ اپنا بیان کر رہا ہوں۔ حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے صلح کی ہے۔ مجھے یہ بتائیے اگر حضرت حسن ابن علی حضرت امیر معاویہ کو مومن نہیں مانتے تھے تو حضرت حسن نے ان کے ساتھ صلح کیوں کی ہے؟ اور پھر آئیے حضرت حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ جب ان دونوں نے بیعت کر لی، صلح کر لی، تو
آپ کا کمانڈر حضرت قیس وہاں پر موجود ہے، اور حضرت قیس کھڑے ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے دونوں نواسے موجود ہیں، حضرت قیس کھڑے ہوئے اور حضرت حسین نے ان کو حکم فرمایا کہ قم یا قیس۔ حضرت قیس کھڑے ہوئے، جب قیس کھڑے ہوئے نا تو حضرت قیس نے فالتفت الی الحسین، حضرت حسین کی طرف دیکھا کہ اگر آپ نے بیعت کر لی، آپ نے صلح کر لی ہے تو کافی بات ہے، میں رہنے دیتا ہوں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور وہ ایک جملہ آپ کی تمام باتوں کا جواب ہے۔ حضرت حسین ابن علی فرماتے ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار فرماتے ہیں، قم یا قیس، فبائے، کھڑے ہوئیے قیس اور حضرت امیر معاویہ کی بیعت کیجئے، کیونکہ فَإِنَّهُ امامی، حضرت امیر معاویہ میرے امام ہیں۔ ارے وہ امام کتنا اعلیٰ ہوگا جس کے مقتدی جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہوا کہ میری اتنی اوقات کوئی نہیں اور میری اتنی جرت کوئی نہیں کہ میں ان اپنے نبی کے یاروں کے متعلق بات کروں۔ جب حضرت حسین نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے بیعت کر لی، جب حضرت حسن نے بیعت کر لی ہے، تو پھر میں ان سے زیادہ تو امیر معاویہ کو نہیں جانتا ہوں نا۔ تو جب انہوں نے بیعت کر لی، حضرت حسین ابن علی نے جب حضرت امیر معاویہ کو امام مانا ہے، تو میں بھی حضرت امیر معاویہ کو اپنا امام مانتا ہوں۔ اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تمام صحابہ اعلیٰ، جس نے میرے نبی کا دیدار کر لیا، کلمہ پڑھ لیا، وہ مومن ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ جب اللہ راضی ہے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان سے ناراض ہونے والے؟ کائنات کا پروردگار ہمیں تمام صحابہ کرام کی جیسا ایمان نصیب فرمائے اور ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔